نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے ایک طے شدہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں میں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے ختم نبوت کے اس عقیدے کے حوالے سے مشہور صوفی جناب ابن عربی کی ایک عبارت کی روشنی میں لوگوں کے سامنے کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی۔ ہم آپ کے سامنے جناب ابن عربی کی وہ مکمل عبارت پیش کریں گے، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس عبارت کا پس منظر اور پیش منظر عرض کریں گے۔ ابن عربی رحمہ اللہ کی عبارت ہم ان کی کتاب فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 6 کے حوالے سے آپ کے سامنے حرف بحرف پیش کرتے ہیں۔ فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جس نبوت کا خاتمہ ہوا، انما ہی نبوت التشریع لا مقامها، یہ تشریع والی نبوت ہے، مقام نبوت نہیں۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ، کوئی شریعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں ہو سکتی۔ ولا یزید فی حکمہ شرعا آخر، اور اس حکم میں، اس قانون میں کسی اور حکم اور قانون کا اضافہ بھی نہیں کر سکتی۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا معنی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہیں۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آگے وہ یہ کہتے ہیں، اے لا نبی بعدی یکون علی شرع یخالف شرعی، کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جو ایسی شریعت پر ہو جس کی شریعت میری شریعت کے مخالف ہو سکتی ہے۔ بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، اگر وہ ہوگا تو میری ہی شریعت کے تابع ہوگا۔ ولا رسول، اے لا رسول بعدی الی احد من خلق اللہ بشرع یدعوہم الیہ، کوئی ایسا رسول نہیں ہوگا اللہ کی مخلوق میں سے جو ایسی شریعت لے کر آئے جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہو۔ وَهَذَا الَّذِي انقطع، یہ وہ چیز ہے جو ختم ہو گئی۔ وَسُدَّ بَابُهُ، اور اس کا دروازہ ختم کر دیا گیا، یعنی نئی شریعت اور نئے نبوت کے نظام کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لا مقام النبوہ، نبوت کے مقام کا خاتمہ نہیں ہوا۔ اگلی بات غور فرمائیے، آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کہا ہے کہ مقام نبوت باقی ہے، یہ اس لیے فإنہ لا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان عیسیٰ نبی، کہ عیسیٰ نبی ہیں، ورسول، اور اللہ کے رسول ہیں، وانہ لا خلاف انہ ینزل فی آخر الزمان حکما، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، مقسطا عدلا، عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، بشرعنا، ہماری ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لا بشرع آخر، کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، ولا بشرعہ الذی تعبد اللہ بہ بنی اسرائیل، اور نہ ہی اس شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے جس شریعت کے مطابق وہ بنو اسرائیل میں عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری بات جو ابن عربی نے کی، یہ تمہید تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے لیے اور اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وہ ختم نبوت کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف نہیں لائیں گے، کوئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ ہی کی شریعت کے پیرو بن کر آئیں گے۔ اس واضح حقیقت کے بعد اب ہم آپ کو دور حاضر کے ایک میڈیا اسکالر کا ایک کلپ سنواتے ہیں جس میں انہوں نے ختم نبوت کے اس واضح، حتمی اور اجماعی عقیدے کو مشکوک بنانے کی بھرپور اور سر توڑ کوشش کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ انہی میں پھر ایک بہت جلیل القدر ہستی شیخ اکبر ان کو کہتے ہیں، یہ حضرات ابن عربی کی، ان کو سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا صوفی سمجھا جاتا ہے اور سب کے سر ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اور یہ ان کی کتاب ہے فتوحات، بڑی کتابوں میں سے فتوحات مکیہ، اور اس میں انہوں نے بیان کی ہے، فإن النبوة التي انقطعت بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ہے نبوت التشریع لا مقامها، چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی، جو نبوت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت لانے والے نبی کی نبوت ہے۔ مرزا صاحب اس سے مختلف کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ جو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی وہ محض تشریعی نبوت ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے، نبوت کا مقام ابھی باقی ہے۔ فلا شرع یکون ناسخا لشرعہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ نبوت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی نئی شریعت آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ منسوخ کرے گی، ولا یزید فی حکمہ شرع آخر، اور نہ آپ کے قانون میں کسی نئے قانون کا اضافہ کرے گی۔ یعنی نبوت کے ختم ہونے والی جو آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں یا حدیث میں جو یہ ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب نئی شریعت نہیں آئے گی، مقام نبوت باقی ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ایک حدیث کو پھر انہوں نے بتایا، کہتے ہیں یہ مطلب ہے اس حدیث کا جس میں حضور نے یہ کہا ہے کہ نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، میرے بعد اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ حدیث انہوں نے نقل کیا، تو یہ مطلب ہے اس کا۔ مزید اس کو واضح کرتا اے لا نبی بعدی یکون علی شرع مخالفا لشرعی بل اذا کان یکون تحت حکم شریعتی، یعنی حضور کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا جس کی شریعت میری شریعت کے خلاف ہو، بلکہ وہ جب ہوگا تو میری ہی شریعت کا پیرو ہوگا۔ بیان ہی یہی بات کہتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب کا، کوئی یعنی اس معاملے میں ادنا درجے کا بھی اگلا قدم نہیں رکھا انہوں نے، یہی بات کہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب ابن عربی نے یہ عبارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی تمہید کے طور پر پیش کی تھی، جس میں سے آدھی عبارت کو اس میڈیا اسکالر نے آپ کے سامنے پیش کر کے غلام قادیانی کے میسج کو کنوے کرنے کی کوشش کی اور غلام قادیانی کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اس میڈیا اسکالر نے قدم قدم پر ابن عربی کے ان الفاظ سے غلام قادیانی کے لیے دفاع کی اور گنجائش نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہاں ایک بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ میڈیا اسکالر غلام قادیانی کا دفاع کر کے معاشرے سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قادیانیت کا فروغ چاہتے ہیں؟ اس میڈیا اسکالر پر ایک بہت بڑا طبقہ جو اعتماد کرتا ہے، ان کے سامنے ایک واضح میسج چلا گیا کہ موصوف میڈیا اسکالر کی تحقیقات میں کتنا علمی وزن ہوتا ہے، کتنی تلبیس ہوتی ہے، کتنی علمی خیانت ہوتی ہے۔ یہ بات واضح ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ گئی۔ اس صورتحال نے موصوف میڈیا اسکالر کی تمام تحقیقات کو مشکوک اور ناقابل اعتماد بنا دیا ہے۔